السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے۔ جو ٹاپک آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، تو اس کے بے پناہ فضائل ہیں جو کہ ہماری حدیثوں سے بھی ثابت ہیں۔ تو ان میں سے چند حدیثیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل کتنا بہترین ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو بہترین قرار دے دیا جو قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے اور دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنے نفع کی بات ہے یہ۔ ایک دوسری حدیث میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر اذکار اور دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ پاک اس قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے، اس کی مشغولیت کی برکت سے اس کو ان تمام دعاؤں سے بڑھ کر ثواب عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ اللہ پاک جیسے کہ اس قرآن پاک کو تمام کلاموں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ رب العزت کو تمام مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ تو کتنے انعام کی بات ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سیکھ رہا ہے، خواہ وہ گھر میں سیکھ رہا ہو کسی قاری سے، خواہ وہ مدرسے میں سیکھ رہا ہو، اگر کوئی بچہ حفظ یا ناظرہ قرآن پاک مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو یہ بھی مشغولیت میں شامل ہے۔ تو اس دوران جو اس کے ذکر اذکار یا دعاؤں کا اس کو وقت نہیں مل رہا، اللہ پاک اس مشغولیت کی برکت کی وجہ سے اس کو ان تمام چیزوں کا ثواب اس کی وجہ سے عطا فرما دیں گے۔ تو کتنی بہترین بات ہے۔ اور قرآن کریم کو جو شخص اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے بنسبت اس شخص کے جو روانی سے پڑھتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہوگا جو نیک کار ہیں، اور جو شخص قرآن پاک کو اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ دوہرا اجر مطلب کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا، اور ایک جو اس کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک کو اٹک کے پڑھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا اس چیز کو، اس تلفظ کو کیوں ٹھیک نہیں پڑھ پا رہا، تو اس کا بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنی بہترین بات ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کا تو اجر ہے، اگر ہم اٹک رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کا بھی اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو کتنی بہترین کتاب ہے یہ۔ فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف پہ اللہ پاک ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہے۔ تو مطلب جو شخص الف لام میم پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو کتنے انعام کی بات ہے ہمارے لیے، کتنی بابرکت کتاب ہے کہ صرف الف لام میم مطلب ہمیں 3 سیکنڈ بھی نہیں لگے اس چیز کو پڑھنے میں، اللہ پاک نے ہمیں 30 نیکیاں عطا کر دی۔ تو کتنے انعام کی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، بروز قیامت اللہ رب العزت اس کے والدین کے سر پر ایسا تاج پہنائیں گے جو کہ آفتاب کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو کتنے انعام کی بات ہے اس شخص کے لیے جو شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے کہ اس کے والدین کو اللہ رب العزت آفتاب کی طرح چمکتا تاج عطا فرمائیں گے بروز قیامت۔ ایک شخص کی خواہش کیا ہوتی ہے جب اس کے والدین اس کی اچھی تربیت کر کے اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اچھا کمانے لگے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے ایک نیک اولاد کی کہ اپنے والدین کو کوئی ریوارڈ دے سکے اس کا، حالانکہ وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کچھ ایسا کر دوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو میں بتا سکوں کہ یا اللہ میں نے اپنے والدین کی خوشی کے لیے، ان کی راحت کے لیے یہ عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ قرآن کریم کتنا بہترین عمل آ گیا کہ اللہ پاک اس کے بدلے اس کے والدین کے سر پہ تاج پہنائیں گے۔ اس سے زیادہ بہترین اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک اس کے والدین کو اتنا بہترین انعام عطا فرما رہے ہیں۔
تو قرآن کریم کتنی بہترین کتاب ہے کہ اللہ پاک اس کے پڑھنے والوں کو ہر طرح سے انعام عطا فرما رہے ہیں، ہر حرف پہ نیکیاں عطا فرما رہے ہیں بے شمار، یعنی اٹکنے پر بھی اللہ پاک نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کی، کیونکہ تجوید سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے بچے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر کسی شخص کے پاس ہم بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنے، کہ وہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھا رہا ہے، اس کے قاعدوں سے پڑھا رہا ہے یا نہیں۔ ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا ہو یا بیٹی، محلے کی جو باجی ہیں اس کے پاس بھیج دو۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ ہمارا تجوید سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ جب کوئی مخرج قرآن پاک کا ٹھیک نہیں نکلتا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو معنی بدل جانے کا مقصد کہ یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے کہ قرآن کریم کے ہم معنوں کو بدل دیں اس کو تجوید سے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو بھی ایسی جگہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروانے کی، بھیجنے کے لیے توفیق عطا فرمائے جہاں تجوید سے قرآن پاک کی تلاوت اور پڑھایا جاتا ہو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔